آپ کا اگر ایمان مضبوط ہے تو قربانی کے لیے تیار رہو. صرف حلوہ پراٹھا کھانے کا نام سنیت نہیں ہے. آپ صرف یہ نہ سمجھنا کہ پھولوں کی سیج پر سج کر یہ دین آیا ہے اور بغیر کسی تکلیف کے ہمارے گھر میں پہنچ گیا ہے. اور اسی لیے آپ بے فکر یہاں پر جئیں, کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا انشاءاللہ. مصیبتیں تو آئیں گی, تکالیف تو آئیں گی, اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو زیادہ لاڈلا ہوتا ہے وہی آزمایا بھی زیادہ جاتا ہے. زیادہ لاڈلا ہوگا تو وہ آزمایا بھی جاتا ہے. اس آستانے کے قرب و جوار میں رہنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دین کی خدمت کے لیے یا اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کے لیے یا اولیاء کے آستانوں کی حفاظت کے لیے تمہیں منتخب فرمایا ہے تو یہ بات تمہاری بھی خوش بختی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں میں تمہیں چنا ہوا ہے. جو بھی حالات ہیں میں جانتا ہوں اچھی طرح سے, اعلان شریف کے متعلق غیور مسلمانوں نے بڑی تکالیف بھی یہاں پر اٹھائی ہیں, مصائب بھی اٹھائے ہیں, لیکن یہ ساری مصیبتیں ایسی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اور ہمارے سے مشہور بھی ہے, یہ ساری چیزیں امت مسلمہ کے لیے ایسی ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے. میں آگے نہیں کہہ رہا ہوں, خامخواہ آپ لوگ جوش میں آ جاتے ہو, میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں. یہ بات گھر والوں کو بھی کہی جا سکتی ہے, گھر میں زیادہ مصیبتیں آ رہی ہوں, گھر میں تکلیف ہو, راشن پانی کی قلت ہو, تو انہیں بھی صبر کے لیے کہہ سکتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے. اس میں کیا بڑی دقت کی بات ہے. آپ سب کے لیے بھی, کل امت مسلمہ کے لیے یہ جملہ بڑا پاورفل ہے. اور اسی وجہ سے آج میں جدھر سے گزرتا ہوں دیکھا کہ جس بنیاد پر ہماری زبان بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اب بچے بچے کی زبان پر وہ جملہ آ گیا. میں نے تو یہ دیکھا ہے میرے عزیزو, اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ دستور ہے, جہاں سے اس کے دین کو دبانے کی کوشش کرتے وہیں قوت سے اللہ اس دین کو ابھارتا ہے, وہیں سے ابھرتا ہے دین. بہت سارے ایسے علاقے ہم نے دیکھے جہاں پر بھی اسلام اور سنیت کو دبانے اور ختم کرنے کی ناپاک کوششیں ہوئی ہیں. رب تبارک و تعالی وہیں سے جیالوں کو پیدا بھی کرتا ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا جیل کیا ہوتی ہے, سلاخیں کیا ہوتی ہے, قید کیا ہوتی ہے. ایک الگ سے تصور بھرا ہوا تھا کہ کرمنل لوگ اپنے اپنے سزائیں کاٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جس وقت مجھے لے کر کے سنتری اندر جا رہے ہوں, بے رکوں میں موجود قیدی مجھے دیکھ کر کے ہی پکارنے لگے, مولانا آ گئے, کچھ دیر کی خاموشی ہے. میں سوچتا رہا کہ ان کو کس نے بتایا, ان کو کس نے بتایا. باہر ابھی ہلہ چل رہا ہے, باہر ابھی سب شور و غوغا ہے, ہمارے پاس تو موبائل بھی نہیں, ان کے پاس بھی نہیں. میں نے سوچا کہ ان کو کون بتایا, ہم تو ویسے ہی نروس اندر جا رہے تھے بھوکے اور پیاسے. لیکن بعد میں یہ احساس ہوا کہ جہاں سے تم دبانے کی کوشش کرتے ہو اللہ وہیں سے ابھارتا بھی ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ دین اسلام جس سے آپ وابستہ ہیں, ہر زمانے میں اس پر قربانیاں دی گئی اور دی جاتی رہیں گی. یہ قربانیوں والا وہ عظیم دین ہے جس میں جو جتنا لاڈلا رہا وہ اتنے زیادہ قربانیاں بھی دیتا رہا. یہی تو وجہ ہے خاندان نبوت میں سب سے لاڈلا جو بچہ تھا وہ حسین اعظم تھے, سید الشہداء رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے کو کہ آپ نے نہیں دیکھا سب سے زیادہ قربانیاں اسی لاڈلے نے دی. کربلا کے میدان میں خود کی بھی اور اپنے پورے اہل بیت کی, اپنے پورے خاندان کی, یہ ساری قربانیاں میرے عزیزو جو جتنا قریب ہو, جتنا محبوب ہو, اس سے یہ قربانیاں لی جاتی رہیں گی. آپ کا اگر ایمان مضبوط ہے تو قربانی کے لیے تیار رہو. صرف حلوہ پراٹھا کھانے کا نام سنیت نہیں ہے. آپ صرف یہ نہ سمجھنا کہ پھولوں کی سیج پر سج کر یہ دین آیا ہے اور بغیر کسی تکلیف کے ہمارے گھر میں پہنچ گیا ہے. جیسے کہ آج کے حالات پر جہاں کوئی بھی مسئلے نہیں ہے, وہاں کے مسلمانوں میں صرف اور صرف کھانے پینے کی وجہ سے چربی زیادہ آ گئی, اور وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ دین تو بڑا آسان ہے, ہمیں کوئی مصیبت آئی نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ وہ عظیم دین ہے جو آپ تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیوں کا سامنا کیا ہے. آپ نے کبھی سنا وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں کیوں گھسیٹا کرتے تھے, گرم ریت پر ننگی پیٹھ کیوں سلایا کرتے تھے؟ اسی دین کو تم تک پہنچانے کے لیے. وہ سیدہ سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں, ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر مکہ والوں نے شہید کیا تھا. عزیز, آپ نے امام احمد بن حنبل کو نہیں سنا, بغداد کے بازار میں ننگی پیٹھ ان پر کئی مرتبہ کوڑے مارے گئے تھے. 5 لاکھ حدیثوں کا حافظ کئی مرتبہ وقت کے ظالم خلفاء کے دربار میں اس عظیم قربانی کا سامنا کرتا رہا. اور ایک دو نہیں قربانیوں کی مثالیں بے شمار ہیں. ہم پڑھتے تھے کبھی اندر قید کے وقت زیادہ گزرتا جا رہا ہے, کچھ حالات صحیح نہیں لگتے, تو اس وقت گھبراہٹ ہوتی, تو انہی مشائخ اور بزرگوں کو دیکھا تو پھر اپنی تکلیف ہیچ نظر آتی ہے.
सैयदना इमाम मूसा कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम जाफर सादिक के वो अजीम बेटे जिनको 7 साल तक ऐसी कैद में रखा गया था कि उन्होंने सूरज भी नहीं देखा, सूरज नहीं देखा था, अंधेरी कोठरी में, फिर जहर दे करके जेल के अंदर ही उन्हें मार दिया गया था, उनका जनाजा वहीं से निकला था। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी ये अहले बैत में से हैं, उनको 20 साल तक कैद की मशक्कतों में रखा गया था। 20 साल किसको कहते हैं? जिंदगी आधे से ज्यादा गुजर चुकी होती है। हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी, अकबर ने उनको ग्वालियर की जेल में कितने सालों तक कैद रखा? 8 साल तक। और ये वो उलमाए ज़वील एहतराम है, ये मशाइख व सादात हैं जिन्होंने इस दीन पाक के लिए कुर्बानियां दी। वजह क्या थी? सिर्फ इसलिए कि आने वाली नस्लों तक इस्लाम का सच्चा चेहरा सही सलामत आ जाए। आज जो तुम्हारे सरों पर टोपियां हैं, जो तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां हैं, या ये बुलंदो बाला मीनारे नजर आते हैं, मस्जिदों की रौनकें हैं, या हमारी मेंबरों और महफिलों की रौनकें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज के पैसे वालों और सेठों की मदद की वजह से नहीं। लोग ये समझते हैं कि दीन गूगल से फैल गया है। आज जो हर बच्चा ये समझता है कि अपने दीन के मसाइल गूगल से सर्च कर लूंगा, मालूम हो जाएगा। नहीं मेरे अजीजों, इस दीन को तुम्हारे घरों तक आने में बहुत सारी कुर्बानियों का सामना करना पड़ा है। अगर आज दीन के लिए कुछ कुर्बानियां देने की बात आए काएं शाएं ना करो, बल्कि ये दीन वो है जहां पर खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। आज भी मैं आपसे कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कैद। आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अभी मिंबर पर खड़े होकर वही फिर पढ़ रहा हूं जिसकी वजह से 8 महीने अंदर जाकर के आया। लोग ये कहते भी हैं कि फिर से वही तुम्हारा तरीका शुरू हुआ। मेरे अजीजों, कल भी हम गलत नहीं कह रहे थे, आज भी हम गलत नहीं कह रहे हैं। गलत कहते तो उससे डरते थे। अगर हुजूर पाक के इश्क की बात करना ये जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे और 100 बार करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मोहब्बत मुस्तफा में बात करना जुर्म है तो 100 बार क्या, 1000 बार क्या, अरे सरेदार भी करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे मैं कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है जिससे खौफ और हिरास का माहौल आज पूरे हम हर इलाके में देख रहे हैं। डरे सहमे हुए लोग अपनी दाढ़ियां कटवाए, अपने टोपियां छुपाए और एक लिबरल बनने की कोशिश करते हैं और एक न्यूट्रल आदमी बनकर जीने की कोशिश कर रहे हैं। नामों को भी छुपाया। कुछ नहीं होगा। ना तुम्हारी दाढ़ी तुम्हें मौत ला सकती है, ना तुम्हारी टोपी तुम्हें मौत ला सकती है। एक बात याद रखना, रब तबारक व तआला जब तक ना चाहे, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो मच्छर से भी मौत हो सकती है, और अगर रब ना चाहे तो किसी मोदी योगी से भी मौत नहीं आ सकती। आप क्या समझते हो कोई मौत का फरिश्ता है जो डरा रहा है? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर यकीन रखो। आप ये कह रहे हैं, फिर से हमको कह रहे हैं, क्या होगा? हमें जिस जगह से गुजारना था गुजार लिया और गुजरते रहेंगे इंशाअल्लाह, और ये बोलते रहेंगे इसलिए कि हमें पता है हमारी गर्दनें कट जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा दुनिया में यही हो सकता है। इससे इस्लाम खत्म नहीं होता, इससे इस्लाम खत्म नहीं होता। आपने कभी देखा है, आपने कभी देखा है हमसे पूछने वाले कि हालात के एतबार से आप डरते क्यों नहीं हो? हमने इन लाइटों को देखा है, इनके अतराफ जो पतंगे आते हैं, उड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं जानते हैं? परवाना कहते हैं। छोटे छोटे कीड़े जो आते हैं इनको क्या कहते हैं? परवाना। और ये शमा के अतराफ घूमते फिरते हैं। क्यों आते हैं ये? इनको रोशनी की जरूरत है या क्या है? नहीं मेरे अजीजों, ये परवाने जान देने के लिए आते हैं। शमा के अतराफ घूमते फिरते हैं और जान देकर चले जाते हैं। और हैरत की बात है, 1 मरा, 2 मरा, 3 मरे, उनको देख करके दूसरे कीड़े पीछे क्यों नहीं चले जाते? हमारे सारे भाई तो इस रोशनी के अतराफ मर रहे हैं, हम क्यों जाएं? नहीं, उन परवानों से पूछो तो वो बताएंगे, अरे मियां तुम हमसे पूछते हो हमारे भाइयों की मौत हो रही है फिर भी हम शमा के अतराफ क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि सुन, हम पैदा ही हुए हैं शमा के अतराफ घूमकर जान देने के लिए। इसी तरह मैं आज से कहता हूं, जो दुनिया हमसे ये सवाल करती है फिर भी आप इज्जत रसूल की बात क्यों करते हैं? इन हालात में इश्क मुस्तफा की बात क्यों करते हैं? मारे जाओगे, काटे जाओगे। हम खुशी से कहते हैं हम दुनिया में आए ही हैं इस काम के लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। हमारी जिंदगी का मकसद यह है, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये बात अब बात आ गई है, हम जिस आस्थाने के पास हैं, अंसार सहाबा की आल में से वो बुजुर्ग आते हैं जिनके और उसकी तकरीबात के मौके पर हम हाजिर हैं। हजरत लाडले मशाइख रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुतालिक अब बात आई है तो मैं एक बात अर्ज कर दूं कि आज जो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे पास बचा क्या है, कुछ नहीं बचा। गुर्बत ऐसी आ गई है कि लोग थोड़े थोड़े पैसों के लिए अपनी पार्टियां बदल रहे हैं, जमातें बदल जा रहे हैं। तो ये जो हालात हैं, इसके लिए अंसार सहाबा की एक मिसाल मैं आपको बता दूं। सुन्नी मुसलमानों, हम गरीब ही सही, हमारे हालात बहुत पेचीदा ही सही,
اس لیے کہ مجھے کبھی کبھار جلسوں میں جانے کے وقت لوگ جو پہلے سے کہتے ہیں کہ حضرت یہاں یہ معاملات ہے یہ معاملات ہے، سن سن کر کے میں سوچتا ہوں کس معاملے میں بات کریں؟ اخلاق میں بگاڑ، لڑکیوں کی بے پردگی، نشہ کا عام ہونا، بے حیائی، گناہوں کے اڈوں پر رات دن گزر بسر، انٹرنیٹ کی بلا نے نوجوانوں کے دین کا تو قتل کر دیا ہے، ان کی آنکھوں سے حیات ختم ہونے کو آ گئی، بہت سارے مسائل ہیں، کس پر بات کریں سمجھ نہیں آتا، تو پھر ہم گھوم پھر کر کے آتے ہیں، سب کا علاج ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، کون کون سی برائی کا ذکر کریں اور ان کا سدباب کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی ایک بات دل میں یہ آتی ہے کہ ہم اتنے ہی ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، یہ جماعت اس کا کوئی قائد ہی نہیں رہ گیا، یہ بے قائد کے بے پرچم کے تتر بتر ہے، بکھری ہوئی ہے، اتنی ہی بکھری ہوئی ہے، اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ہے، اتنی بیکورڈ ہے۔ تو پھر میں کبھی کبھار سوچتا ہوں یہ 24 گھنٹے پھر میڈیا ہم پر بھوکتی کیوں ہے؟ کیوں بھوکتی ہے؟ اگر ہم کچھ نہیں ہیں تو خاطر میں ہی نہیں لانا چاہیے، جن کے وجود کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو تو وہ تو ذکر کے بھی لائق نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس چینل کو بھی کھول کے دیکھو، ہماری داڑھی ہماری ٹوپی، ہمارا برقع ہماری مسجد، مینار کبھی گنبد کبھی قرآن کبھی حدیث، یہی ساری چیزیں نشانے پر کیوں ہیں؟ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے یہ بات غلط پھیلائی گئی ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، یہ بات غلط پھیلائی گئی اور ہم کو ڈر اور سہم کے رہنے کے لیے یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ تم ٹوٹے بکھرے ہوئے ہو، بیکورڈ ہو۔ حالات تو بتا رہے ہیں کہ ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کتے بھونک کر کے تو بتا رہے ہیں نہیں ٹوٹے بکھرے ہوئے نہیں ہو۔ وجہ یہ ہے کہ پھر بات سمجھ میں آتی ہے، اقبال نے جو کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا تھا انصار صحابہ کی، آپ نعرے میں ہی وقت پورا ختم کر دیں گے، توجہ سے میری باتیں سنیں، توجہ سے سنیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ سے واپسی کے بعد، بہت پاورفل بات ہے، حدیث پاک صحیح بخاری شریف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ سے واپسی کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور مال غنیمت جب تقسیم کیا تو مہاجر صحابہ کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا، کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، مکہ چھوڑ کر کے آئے تھے، نئے تھے، ابھی انہیں گھر بسانا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ والوں کو تھوڑا مال زیادہ دیا، مدینے میں جو موجود انصار صحابہ تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے مددگار صحابہ ہیں جو ہمہ وقت اپنے جان مال سب کے ساتھ حضور کے لیے کھڑے رہنے والے، ان میں کچھ باتیں پھیل گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کچھ مال زیادہ دے دیا اور ہمیں کم دیا، باتیں پھیلتی چلی گئی۔ تو ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انصار کے دلوں میں یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کی زبانوں پر یہ باتیں ہیں کہ آپ نے مکہ والوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا اور انصار کو مال کم دیا ہے مال غنیمت تقسیم کرنے میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بلاؤ سارے انصار صحابہ کو جمع کرو، ایک ٹیلے کے پاس سارے انصار صحابہ کو جمع کیا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب انصار صحابہ آئے تو ان سے میرے آقا نے پوچھا کیا تمہارے دلوں میں یہ بات آئی ہے کہ میں نے مکہ والوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا اور تمہیں مال کم دیا ہے؟ تو انہوں نے سر جھکا لی اور کہا ہاں یا رسول اللہ، ایسی باتیں پھیلی ہوئی ہیں مدینے میں کہ آپ نے مکہ والوں کو مال زیادہ دیا اور مدینے والوں کو انصار کو کم دیا۔ اب سنو جو بات پتے کی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، ارشاد فرماتے ہیں اے گروہ انصار، کیا تم وہی جماعت نہیں ہو کہ ہم جب مکہ سے یہاں آئے تھے تو تم جس حالت میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بدولت تمہیں ایمان عطا کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم آپس میں لڑتے تھے میری بدولت اللہ نے اتفاق عطا کیا؟ صحابہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سوالات کرتے رہے اور انصار سب چیزوں کی تصدیق کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخیر میں کہتے ہیں اے گروہ انصار، کیا تم اس بات کے لیے راضی نہیں ہو جو میرے بیان کرنے کا مدعا ہے، جو میرے بیان کرنے کا خلاصہ ہے؟ جو دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم غریب ہو، تمہارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، ان کے لیے میں حدیث عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے انصار سے کہا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے ان لوگوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا اس لیے کہ وہ گھر بسانے والے ہیں، وہ مال لے کر کے جائیں؟ اے انصار تم اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ، تم اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ۔ انصار کہتے ہیں حضور کی اس بات پر ہم اتنا روئے تھے کہ ہماری داڑیاں بھیگ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر چاہیے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے رہے اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا ایک وادی میں جمع ہو جائے اور انصار ایک وادی میں، تو محمد اللہ کا رسول انصار کی وادی میں جانا پسند کرے گا۔ یہ میرے آقا نے جب فرمایا تو یہ اعزاز کتنا ہے۔ میں آج اس حدیث کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا اگر ہمیں چھوڑ چکی ہے تو کوئی بات نہیں، آمینہ کا لال کبھی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔
ہمارے ساتھ وہ دولت ہے، ہمارے ساتھ وہ محبت مصطفیٰ کی معیت ہے جو ہمیں پاورفل بنا رکھتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظالموں کے بیچ جو بہت سارے، ہم ہی نہیں بہت سارے لوگ آزمائش کے شکار ہوئے ہیں، انہیں کون سی چیز مضبوط رکھتی ہے، کون سی چیز انہیں بغیر ڈرے رکھتی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ 200 کے بیچ میں بھی کیسے چل سکتے ہیں، کیسے گھبرائے بغیر جی سکتے ہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں، اگر تمہارے اندر یہ احساس ہو اللہ کے رسول میرے ساتھ ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں خوف زدہ نہیں کر سکتی، کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت کا احساس، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت کا احساس، یہ مسلمان کو مضبوط بنا رکھتا ہے۔ عشق رسول میں جینے والے سنیوں کے لیے جو کلمات میں کہہ رہا ہوں، تم کبھی پسماندہ نہیں ہوئے۔ پسماندہ اس کو کہتے ہیں جس کا ایمان ہی نہیں۔ آپ پسماندہ نہیں ہوئے ہو، آپ کے پاس عشق رسول کی دولت ہے، تبھی تو ہر چور اور ڈکے تمہاری طرف نظر جمائے ہوئے، تیری گٹھری تاکی اور تو نے نیند نکالی۔ اعلیٰ حضرت نے کیوں کہا ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے؟ آنکھ سے کاجل چرانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ ڈبی والا کاجل نہیں، عشق رسول کا سرما سنی مسلمان کی آنکھوں میں ہے، اور اسی کو چرانے کے لیے ہر چور پیچھے لگا ہوا۔ تمہارے پاس یہ بہت عظیم دولت ہے، اسے سنبھالے رکھو، اور اس دولت پر کبھی کوئی سمجھوتا کرنا نہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں قربانیاں کیسی تھیں، مزہ کس چیز میں آتا تھا صحابہ کو۔ جنگوں کے حالات اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، لاٹھی ڈنڈوں سے ڈر جانے والے لوگ، توجہ کریں، دو صحابہ ہیں بہت گہرے یار تھے، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسرے عبداللہ بن جحش۔ بہت گہری یاری تھی دونوں کے درمیان، جن کو کہتے ہیں نا بہت قریبی دوست۔ دونوں صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے عاشق۔ سنیے، احد کی جنگ کل ہونے والی ہے، میدان میں تیاریاں ہیں، کفار مکہ اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہیں۔ اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو لوگوں کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر تھوڑے بہت آپ کے گھروں کے اطراف کرفیو لگ جائے تو پھر حالات کیسے ہو جاتے ہیں؟ توجہ کریں، آپ امیجن کریں، سوچیں کیسی بے چینی اور بے قراری بڑھ جاتی۔ وہ مدینے والے کل جنگ ہونے والی ہے، ان کی بے چینی اور بے قراری نہیں۔ سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جحش مصلی بچھاتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں ہم دونوں دعا کریں گے، پہلے میں دعا کروں گا تو آمین کہنا، اور پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ دونوں دعائیں سننا، دونوں دوستوں کی دعائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پہلے مصلی پر بیٹھ گئے اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرنے لگے، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں کل میدان میں اگر اترنا ہوا، دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہوا، تو اے اللہ تیرے اس ساعت کی خواہش ہے کہ میرا مقابلہ سب سے بڑے پہلوان سے ہو جائے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی بات کر کے بھاگ جاؤں، مقابلہ سب سے بڑے پہلوان سے ہو، جو دشمنوں کا سب سے بڑا پہلوان ہو، اس سے میں مقابلہ کروں۔ خواہش تو دیکھیں، لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں بھیڑنے کی بات۔ اگر دشمنوں کی فوج سے کوئی بڑا پہلوان آئے تو اللہ سعد کی یہ خواہش ہے کہ اس سے مقابلہ ہو، کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، پھر گرا کر سینے پر کھڑا ہو جاؤں اور پھر تیرے کلمے کی بلندی کا اعلان کروں۔ حضرت عبداللہ بن جحش کہتے آمین آمین آمین۔ دعا ہو گئی۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا عبداللہ اب تم دعا کرو۔ سنو میرے عزیز و انصار صحابہ کی دعائیں۔ عبداللہ بن جحش کہتے ہیں یا اللہ اے رب کریم، تیرے اس عبداللہ بن جحش کی خواہش ہے کل میدان جنگ میں اگر اترنا ہوا، دشمنوں سے مقابلہ ہوا، تو عبداللہ بن جحش محبت مصطفیٰ میں دشمنوں کی صفوں میں چیرتا ہوا اندر چلا جائے، اور پھر تیری محبت میں لوگ اس کو گھیر لیں، کبھی اس کو دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے، کبھی سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، اور عشق مصطفیٰ میں ہر زخم کو کھاتا رہو اور تیرے کلمے کی بلندی کا اعلان کر کے دنیا سے جاؤ۔ دونوں کی خواہشیں الگ الگ اور گہری دوستی ہے، دونوں کی بڑی گہری دوستی ہے۔ سنو، دوسرا دن آیا، احد کا میدان بڑا صبر آزما میدان ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ وہی جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا سینہ چیر کر۔ یہ وہ بڑی سخت جنگ تھی۔ اس جنگ کے میدان میں گھماسان کی جنگ ہوئی، شام کا وقت ہوا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں دونوں کی دعائیں جو ایک رات پہلے ہوئی تھی،
صحابہ دیکھ رہے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص لڑتے ہوئے، جنہوں نے پہلے دعا کی تھی، دشمنوں کے بیچ آئے. ایک دشمن ایسا ان کے مقابل میں آیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہے. بہت بھاری بھرکم پہلوان ان کے سامنے آیا. سعد ابن ابی وقاص نے اس کو دیکھ کر کے جوش میں لڑنا شروع کیا اور کہا میری دعا قبول ہو گئی. جس کا مقابلہ مجھے کرنا تھا وہ سامنے آیا. اور اس کے بعد پھر ایسی لڑائی کی، کبھی اس کو دائیں سے مارا، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے. وہ ہمت نہ کر سکا. اس کے بعد اس کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ گئے اور پھر وہی بات کہی جس کی ترجمانی آج ہم کہتے ہیں. یہ سعد ابن ابی وقاص کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمانی ہے جو آج ہم ہر مجمع میں کرتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ. توجہ، جنگ کا ایک رخ یہ تھا، شام ہو گئی. سعد ابن ابی وقاص تو کامیاب رہے، اس دشمن کو مار گرایا. شام ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے اپنے دوست کی یاد آئی. عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ تلاش کرنے لگے کہ میرا ساتھی، میرا گہرا یار کہاں ہے. صحابہ نے آ کر کے سعد ابن ابی وقاص سے کہا افسوس ہے عبداللہ بن جہش کی شہادت ہو گئی، وہ انتقال کر گئے. پا گیا. حضرت سعد کہتے وہ کہاں ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں لاش کو. صحابہ لے کر کے تو گئے، لیکن ساتھ میں جن صحابہ نے عبداللہ بن جہش کو دیکھا تھا شہادت پاتے ہوئے، وہ رو کر کے یہ قصہ عرض کرنے لگے. اے سعد ابن ابی وقاص، مسئلہ یہ ہے ہم نے عبداللہ بن جہش کو دیکھا، پتہ نہیں دیوانہ وار یہ صفوں میں ایسے گھستے چلے گئے، ایسے گھستے چلے گئے کہ کفار مکہ اور مشرکین نے ان کو گھیر لیا. وہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ لوگ ان کو دائیں سے مار رہے تھے، بائیں سے مار رہے تھے، آگے سے اور پیچھے سے، یہاں تک کہ عبداللہ بن جہش کو شہید کر کے ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے. 80 ٹکڑے کر دیے گئے اور وہ جسم پر ان کی ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے. اسی اسنا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا اور عبداللہ بن جہش کے سر کو اٹھایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے چہرے سے گرد کو صاف کیا اور قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اپنی گود میں سر کو رکھا. سعد ابن ابی وقاص یہ منظر دیکھ کر کے رونے لگے اور پھر صحابہ سے کہتے ہیں جانتے ہو کل کی رات میں نے بھی دعا کیا تھا، میرے دوست نے بھی دعا کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے اے میرے ساتھیوں اللہ نے دونوں کی دعائیں قبول کر لی. میں دشمن سے مقابلہ کرنے کی دعا کیا تھا اور یہ دشمن کے مار اور زخم کھانے کی محبت مصطفیٰ میں دعا کیا تھا اور دونوں کی دعائیں قبول ہوئی. لیکن قربان جاؤ سعد ابن ابی وقاص کا جملہ سارے صحابہ سے کہتے ہیں لیکن خبردار ہم دونوں کی دعاؤں میں جو دعائیں قبول ہوئی میں کہتا ہوں عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہت اعلیٰ تھی، میری دعا سے بہت افضل تھی، اس لیے کہ مارنے کا مزہ اور ہے، محبت مصطفیٰ میں مر جانے کا مزہ اور ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنہوں نے زخم کھائے ہیں میرے عزیزوں وہ تکلیف میں نہیں رہتے. یہ مت سمجھنا کہ یہ دنیا جس طرح سے آزمائش میں گھیرتی ہے، ہوتا ہے بہت سارے معاملات آتے ہیں یہ وقتی طور پر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا لطف اور اس کا مزہ کچھ اور ہی ہے. اسی لیے تو حضرت بلال حبشی جب حضرت عمر کے سامنے آتے تھے، حضرت عمر بلال حبشی کو بلال کہہ کر نہیں پکارتے تھے، حضرت عمر کہتے تھے یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آپ آگے آ جائیے. حضرت بلال کہتے تھے امیر المومنین آپ ایسا کیوں کہتے. حضرت بلال کو جب یہ بات حضرت عمر کہتے تو حضرت بلال کہتے امیر المومنین آپ مجھے ایسا نہ کہا کریں. حضرت عمر کھڑے ہوتے اور کہتے اے بلال جو محبت مصطفیٰ میں تم نے زخم کھائے ہیں، جو تمہاری پیٹھ پر داغ ہے، ذرا وہ جبہ اٹھاؤ ہمیں وہ چومنے کا دل کرتا ہے. عزیزان گرامی جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں زخم کھائے ہیں یا مصیبتوں کو انہوں نے گلے لگایا ہے وہ ہمیشہ تکلیف میں نہیں رہتے. اس تکلیف کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اس تکلیف کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے جس کو اقبال نے کہا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. آشنائی کی جو لذت ہے وہ پوری دنیا سے آدمی کو بے پرواہ کر دیتی. کون کیا کہہ رہا ہے اس سے بھی اسے کوئی غرض نہیں، کون کیسے تانے مار رہا ہے، کون کہاں سے گھسیٹ رہا ہے، کون اس کو درے مار رہا ہے، اس سے اس عاشق رسول کو کوئی پرواہ نہیں. وہ تو صرف اتنا ہی دیکھتا ہے. ایک بات میں نے پڑھا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کو جب وقت کے ظالم خلیفہ صرف ایک حق بات کے اعلان پر گرفتار کر کے کوڑے مارتے تھے
कोड़े मारने का अंदाज ये होता था कि दोनों हाथों में जंजीरें डालकर बांध दिया जाता और जिस्म पर सिर्फ एक तहबंद होती थी, लुंगी होती, पीठ खुली होती। कोड़ा मारने वाला जल्लाद मारता था। एक वक्त ऐसा आया इमाम अहमद बिन हंबल का कि जल्लाद कोड़ा मार रहा था और आपकी तहबंद नीचे खसक रही थी, लुंगी नीचे आ रही थी। इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े के पड़ने के जख्म का डर नहीं था और वो दर्द नहीं था, सतर के खुलने का खौफ हो रहा था। सतर ना खुल जाए, आपकी आंखों से आंसू आने लग गए कि मेरा सतर खुल जाएगा। कोड़े पड़ते पड़ते अब ये तहबंद ढीली हो रही है। इसी असना में जल्लाद तो अपना काम किए जा रहा है, कोड़े पर कोड़े मार रहा है। रिवायात बताती हैं अचानक गैब से दो हाथ आए और अहमद बिन हंबल की तहबंद को कस के बांध दिया, मजबूती से बांध दिया। और जब उनकी तहबंद बंध गई, इमाम अहमद बिन हंबल मुस्कुराने लगे। जो अभी थोड़ी देर पहले रो रहे थे वो हंसने लग गए। जल्लाद कोड़ा रोक लेता है और पूछता है अहमद बिन हंबल क्या बात है, अभी थोड़ी देर पहले तुम रो रहे थे और अब हंसने लग गए। इमाम अहमद बिन हंबल कहते तू अपना काम जारी रख, जिस काम के लिए तुझे लगाया गया तू काम जारी रख। कहा क्या बात है? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा एक बात बताता हूं, जिसके हुक्म पर तू कोड़े मार रहा है वो तो तुझे देखने नहीं आ रहा, और जिसके लिए मैं कोड़े खा रहा हूं वो हमेशा मुझे देख रहा है। जिसके लिए खा रहा हूं वो तो आ गया। इसीलिए मेरे अजीजों, आला हज़रत ने फरमाया था जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आज जिन हालात से हम दुचार हैं, इसका इलाज सिर्फ यही है, इसका इलाज सिर्फ ये है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी लो इतनी लगा लो कि हर तरफ से ये सदा आने लग जाए कि भोले भटके हुए लोग जो रास्ता छोड़े हुए थे ये मदीने के रास्ते पर वापस आ चुके हैं। या औलिया कामिलीन के आस्ताने और चादर गागर संदल इसी के लिए नहीं है। या औलिया के आस्ताने सिर्फ तुम्हारी भूल चादरों के लिए नहीं, ये आए ही इसीलिए थे कि उम्मत मुस्तफा को नक्शे मुस्तफा दिखा करके जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन नुकूशे पाक की तरफ तुम्हें ला करके जाए। जिंदगी भर इन्होंने मेहनतें इसी बात पर की हैं। और आज कुछ लोग अगर अपने गिरविदा बनाते हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं मानता, लेकिन यह बात जरूर है कि इस भोली हुई, इस भटकी हुई उम्मत को अगर कोई चीज वापस जमा कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ एक छांव है गुंबद खजरा की, मकीने गुंबद खजरा की। हमारे इख्तिलाफात का हल भी इसी में, हमारी बुराइयों का इलाज भी इसी में। इकबाल 10 साल यूरोप की खाक छान करके वापस आया था और आकर के अपनी उम्मत, अपनी कौम से क्या कहा था, मैं यूरोप में ये देखता रहा कि यूरोप की तरक्कियां, यूरोप की बुलंदियां, उनके साइंस, फिजिक्स, ज्योग्राफिक, मैथ्स जिस पर वो बहुत आगे बढ़ चुके, मैं ये देखने के लिए गया था कि कौम मुस्लिम को कौन सी चीज बुलंदी दिलाएगी। मैं 10 साल वहां के रिसर्च के बाद वापस आया। लोगों ने पूछा फिर कौम मुस्लिम की बुलंदियां तुमने कौन से टॉपिक में देखी? साइंस में, ज्योग्राफिक में, मैथ्स में, ये तमाम फिजिक्स में, किस चीज में? इकबाल हंसते हुए कहा था नहीं, यूरोप की बुलंदियां और उनकी तरक्कियां वो अलग है, वो जाहिरी चमक है। कौम मुस्लिम की बुलंदी मैंने 10 साल के रिसर्च के बाद देखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि इनका इलाज सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। हमारी कामयाबी का राज इसी में कि मोहम्मद से वफा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाओ। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तिदार अपनी। और करना क्या चाहिए हमें? करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। आ जाओ ए गयूर नौजवानों, मैं जिस चीज की तरफ तुम्हें दावत दे रहा हूं, आज के हालात बहुत सख्त हैं, बहुत डेंजर है। जो हालात हम आज अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, जहरीली फिजा फैल रही है, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। और इतना ज्यादा कि कल को देखना, आज अजानों पर सवाल है, कल तुम्हारे कलमे पर सवाल होगा, कुरान की इस तिलावत पर सवाल होगा। वैसे भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते गए और सवालात उठाते रह गए। कुरान न मिटा है और न मिटेगा, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान होता रहेगा, तुम्हारी जिंदगियों में इम्तिहान आता रहेगा। कल को अगर ऐसे हालात आए कि बच्चा तुम्हारा कुरान उठाने से आजिज हो गया, इसका नाम तुम्हें छुपा करके रहना
رکھنا پڑ گیا تو کیا کرو گے؟ آپ کو پتا ہے رشیا کی کچھ ایسی کنٹریز ہیں 80 سال تک وہاں کے مسلمان ایسے جیتے رہے کہ ان کو علل اعلان نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، قرآن دیکھا نہیں تھا، لیکن کچھ جیالے مسلمان تھے جو قرآن کے حافظ تھے، بغیر دیکھے انہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا بھی تھا، قرآن کی تعلیم منتقل کرتے رہے۔ ایسے حالات تمہارے مقابل آنے کی تیاری میں ہیں، اس لیے میرے عزیزو اٹھو، وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ جب جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئے گی، پوری قوت کے ساتھ، پورے اپنے ہمت کے ساتھ حضور کی محبت کا اعلان کرو۔ یہی ہماری زندگی کا باعث ہے۔ دنیا بار بار یہ ٹیمپریچر چیک کر رہی ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ ایسی بھی سچویشن آ سکتی ہے کہ کوئی آئی لو محمد کہے تو اسے گرفتار کیا جائے گا؟ ایسی سچویشن آ سکتی ہے؟ بھلا اس میں جرم کیا ہے؟ بھلا اس میں قصور کیا ہے؟ کسی کو مارا، کسی کو اکسایا، کہا کیا کسی کے لیے کہا کہ آئی ہیٹ یو؟ کچھ نہیں۔ لیکن اس بات پر یہ جتنا بوال کیا گیا، یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف اور صرف بوال تھا، یہ سوئے ہوئے شیروں کا بخار ٹیمپریچر ناپنا تھا کہ کتنے ابھی زندہ ہیں، کتنے مرے ہوئے۔ اور جب جب ایسی باتیں آتی ہیں، جیالے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں اور ہر جگہ سے جب یہ اعلان کرتے ہیں تو دنیا کے کتے سمجھتے ہیں کہ ابھی شیر زندہ ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کا اظہار اسی بات سے کرتے رہنا۔ اور دوسری بات، تم جتنا بچھڑتے جاؤ گے اتنا تم پر یہ مسلط ہوتی چلی جائے گی برائیاں۔ بچھڑنا کس بات سے؟ جو رسول امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انقلاب علم لے کر کے آئے تھے، آج اگر تم علم سے دور ہوتے رہو گے تو ظاہر سی بات ہے تمہیں جوتیوں کی نوک پر لوگ اٹھاتے اچھالتے گھومتے رہیں گے۔ آج تمہارے ساتھ جو معاملات ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمارے نوجوانوں کا ایک اکثر طبقہ کیوں پڑھائی نہیں کرتا؟ حیرت ہوتی کیوں نہیں پڑھائی کرتا، یا آگے تک کی تعلیم پر جاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور اب دیکھو تمہارے لیے اور راستے بند کیے جانے کے یہ سارے اسباب پیدا کیے جائیں، تو ہم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے، آئی اے ایس آئی پی ایس نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ تم نے خود اپنے آپ میں یہ محسوس کر لیا، اور بہت سارے دشمنوں نے ایک حلہ شروع کر دیا۔ اب اگر تمہاری جماعت کی جماعت پڑھنا شروع کرے تو دیکھنا یہ واویلا مچائیں گے۔ آئی اے ایس جہاد بھی کر رہے ہیں، آئی پی ایس جہاد بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹر جہاد بھی کر رہے ہیں، انجینئر جہاد، ہر چیز کو یہ جہاد لگا لگا کر کے تمہیں نروس کرنا چاہیں گے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میرے عزیزو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ جہاد کیا ہے۔ ہم جہاد کے سلسلے میں کبھی یہاں اعلان بھی نہیں کرتے، اس کے شرائط ہیں، اس کے بہت سارے آداب ہیں، اس کے بہت سارے احکامات ہیں۔ ہر چیز کو اگر تم اس سے فٹ کر کے بات کرنے لگ جاؤ گے اور قوم مسلم کو نشانہ بنانے لگ جاؤ گے تو پھر میں یہ کہتا ہوں حضور، یہ آپ نہیں دیکھ رہے لو جہاد، یہ کہاں سے آ گئے لفظ؟ محبت کے ساتھ جہاد، ہر چیز کو جوڑ کر کے یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ قوم مسلم یہ ڈرنے لگ جائے، ڈرنے لگ جائے، ڈرنے لگ جائے، اور تم ان تمام میدانوں سے بھاگ جاؤ، تمام میدانوں سے بھاگ جاؤ۔ علم کے میدان سے بھی، اب تو تجارت کے میدانوں میں بھی کہا جانے لگا، منڈیوں میں یہ سب کے سب مسلمان جماعت کے جماعت حاوی ہیں، اور یہ بھی ان کا بزنس جہاد ہے، ہر چیز کا جہاد۔ اگر کوئی اس طرح کے بلیم کرتا ہے تو تمہیں حقیقت چھوڑ کر کے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کیا اگر کوئی تمہیں دوسری مخلوق کہے تو تم اس کی بات کا یقین کر لو گے؟ آج میڈیا والے کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے؟ مائنڈ سیٹ ہے یہ پوری طرح سے۔ ان کی مثال میں ایک چھوٹے سے لطیفے میں کہتا ہوں۔ ایک صاحب بیچارہ بکرا خرید کر کے لایا منڈی سے، 3 ٹھگ کھڑے تھے اور سب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کا بکرا لوٹنا ہے، اس کا بکرا لوٹنا ہے۔ لوٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہمارے حالات سے ملتی جلتی بات ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ بکرا لے کر کے بیچارہ سیدھا سادہ بھولا آدمی آ رہا ہے، پہلا ٹھگی تھا، اس نے دیکھا اور کہا صاحب کتا تو بہت اچھا لائے ہو آپ۔ اس نے کہا غصے میں کہ کیا بکواس کر رہا ہے، بکرا ہے یہ، کتا کیسے کہا تم نے؟ وہ ٹھگی نے کہا صاحب آپ کو دکھ نہیں رہا ہے، یہ کتا تو ہے، اس کے کان دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو، کتا ہی تو ہے۔ لڑ پڑا اس سے بکرے والا، کہا ماروں گا ابھی تجھے، میں نے بکرا خریدا اور تو کتا کہتا ہے۔
थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, थोड़ी बहुत गर्मी। थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ा, बीच रास्ते में दूसरा खड़ा था। दूसरे ने सलाम कलाम के बाद कहा, कुत्ता तो बहुत अच्छा लाए हो आप। उसने कहा, पहले वाले ने भी कहा, भी दूसरा भी वही बात। दूसरा कह रहा है, उससे भी थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई। कहा, कैसे कह रहे हो कुत्ता? दूसरे ने समझाया, आपको दिख नहीं रहा है ये कुत्ता है, इसकी दुम पकड़ो, इसके पैर पकड़ो, देखो तो कुत्ता है। उसके दिल में ये शक होने लगा, कहीं मुझे गलत फहमी तो नहीं हो रही। एक आदमी बोला, दूसरा भी बोलने लगा। फिर वो जिस तरह भी अपने दिल को मना करके निकल पड़ा, घर करीब था। तीसरा था जो आखिरी, वो कहा कि साहब कुत्ता तो बहुत अच्छा है आपका। यह आदमी डर गया कि मेरी आंखों को कुछ हो गया है। पहला भी बोला, दूसरा भी वही बोला, तीसरा भी वही बोल रहा है, गलती मेरी है, मेरी आंखों में ये बकरा दिख रहा है लेकिन ये हकीकत में कुत्ता है। उसने छोड़ दिया, ले जाओ साहब ये कुत्ता ले जाओ, मुझे कुत्ता नहीं चाहिए। तीनों ठगियों ने अपने मंसूबे के मुताबिक उसका बकरा छीन लिया। यही काम आज मीडिया तुम्हारे साथ करेगी। बार बार तुम्हें एक बुरे लक़ब से जोड़ा जाएगा और हद यह होगी कि ये भोला मुसलमान आखिर में सोचने लग जाएगा, इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि हकीकत तो ऐसा नहीं है। कुत्तों के भौंकने से कभी शेर को घास नहीं खाना चाहिए। नहीं, अपनी तमाम हकीकत से कभी भी दस्तबरदार नहीं होना। उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया जिस नाम से भी ताना दे, उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कभी तुम्हारी दाढ़ी पर ताना, कभी तुम्हारी टोपी पर, कभी तुम्हारे लिबास पर। तुम इनके तानों से तंग आकर के अपने आप को ना बदलना। ये देखना कि ये कब्र में आने वाले नहीं है, आमीना का लाल कब्र में आने वाला है।